جو ضلع سبحانی لندن سے تشریف لے کر آئے ہیں، لائے گئے ہیں، چوتھی مرتبہ وزیر اعظم، ان کی لاہور سے ضمانتیں ضبط ہوں گی اور یہ عنقریب چلے جائیں گے اور کہیں گے مجھے کیوں بلایا تھا۔ نہ گالی تھی، نہ دھمکی تھی، نہ کوئی وردی پاڑنے کی کوئی بات تھی۔ گریبان پھاڑ دیا، دہشت گردی کی دفعات لگا دی۔ وہ تو پھر جج صاحب نے جو فیصلہ کیا آپ نے سن ہی لیا ہے۔ پولیس والا الٹا ان کے چیمبر میں چلا گیا اور اس طرح سے ہراساں کرنے لگا ان کے سائلوں کو، تو وہ تھوڑا سا جذبات میں آ گئے۔ وہ سرور جو انسپیکٹر آیا تھا اس کو الٹا ڈی آئی جی نے معطل کر دیا۔ یہ وکلاء کو دبانے کے لیے، سیاسی قوتوں کو کمزور کرنے کے لیے، تو یہ ریت ختم ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیو ڈیجیٹل کے ساتھ آپ کا میزبان علی حمزہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لطیف کھوسہ صاحب۔ ابھی بہت زیادہ خوش ہیں، ابھی اپنے بیٹے کو جو ہے لے کے ہائی کورٹ سے ابھی چیمبر میں پہنچے اور یہاں پہ باقاعدہ طور پہ سیلیبریٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کھوسہ صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ بالکل کھوسہ صاحب آپ ماشاء اللہ اتنے نفیس اور شفیق اور اتنے پیارے انداز میں دھیمے لہجے میں بات کرنے والے، کیا ہو گیا تھا خرم بھائی کو؟ ان کی ویڈیو دیکھی وہ ذرا اگریسو ہو گئے، جذباتی ہو گئے؟ نہیں، وہ جج صاحب نے بھی اپنے فیصلے میں بھی لکھا ہے کہ جب ان کا کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے اور پھر پولیس والا الٹا ان کے چیمبر میں چلا گیا اور اس طرح سے ہراساں کرنے لگا ان کے سائلوں کو، تو وہ تھوڑا سا جذبات میں آ گئے۔ لیکن اس کے علاوہ نہ تو اس میں کوئی گالی تھی، نہ کوئی اس میں دھمکی تھی، تھوڑی آواز ضرور اونچی تھی، تو ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں انہوں نے کوئی تہذیب سے گری ہوئی۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کوئی گریبان پھاڑ دیا، دہشت گردی کی دفعات لگا دی۔ وہ تو پھر جج صاحب نے جو فیصلہ کیا آپ نے سن ہی لیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بدنیتی پر مبنی تھا۔ ویڈیو بار بار کہی گئی اور اس ایف آئی آر میں لکھا ہوا تھا کہ ویڈیو میں ساری چیزیں جو ہے یہ وہ کیمرے کی آنکھ میں جو ہے محفوظ کر لی گئی۔ ویسے اس طرح کی کوئی وہ نہیں تھی، مار پیٹ تو نہیں تھی بالکل؟ نہیں، بالکل نہ گالی تھی، نہ دھمکی تھی، نہ کوئی وردی پاڑنے کی کوئی بات تھی، نہ وہ مطلب یہ تو نہیں تھا کہ آپ کی جو لینے چھیننے کی بات تھی، تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ اور تسلیم کیا انہوں نے، بار بار جج صاحب نے پوچھا وہ ویڈیو ہی دکھا دو جو آپ نے خود ایف آئی آر میں لکھی ہوئی ہے جس میں یہ جرائم مترشح ہوں، ایک بھی اس میں سے چیز نہیں تھی اور جج صاحب نے یہ واضح لکھا ہے۔ تو کیا وجہ کیا تھی کہ آپ کے بیٹے تھے، یا وجہ یہ تھی کہ کاغذات نامزدگی جمع کریں؟ نہیں مطلب کہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ آئے وہاں پہ کیا کرنے، اس کے پیچھے تھا کیا؟ دیکھیں، وہ سرور جو انسپیکٹر آیا تھا اس کو الٹا ڈی آئی جی نے معطل کر دیا اور ڈی آئی جی نے خود ان کو کہا کہ جی کھوسہ صاحب کو کہیں اب اس غریب کے خلاف کچھ اور نہ کریں، ہم نے کارروائی اس کے خلاف کر لی ہے۔ 29 کو یہ ہو رہا ہے، 31 کو ایک خواب آتا ہے، اس کو تھانہ مزنگ کو خواب آتا ہے کہ وہاں وائرل، چونکہ وائرل ہو گئی نا تو لوگوں نے بڑی اس کو اپریشیٹ کیا اور خرم کی انہوں نے جو ہے اس کی حرکت، ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، تو لگتا ہے کہ ساری انہوں نے جو ہے شاید انسلٹ محسوس کیا، یا وہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر لوگوں میں جان پیدا ہو گئی اور جرت آ گئی اور دلیری آ گئی تو ہم نے جو خوف کی فضا طاری کی ہوئی ہے وہ خوف جھٹ جائے گا، اور پھر یہ جو ہے اس طرح، تو یہ وکلاء کو دبانے کے لیے، سیاسی قوتوں کو کمزور کرنے کے چیمبر سے ہوئی تھی گرفتاری؟ یہ نہ یہ نیچے اچھا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آج گرفتار کیا وہ ایسے ہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈیڑھ بجے گرفتار کیا۔ آپ پھر کل کی خبریں کیا چلا رہے تھے؟ ٹی وی سارے کل سے سارے چینل کیسے چلا رہے تھے؟ اور آپ نے تو خوشی میں کیک بھی ختم کر دیا، احتیاط سے، میٹھا احتیاط سے کھائیے گا۔ اچھا آپ بھی اچھا مجھے بتائیں کہ نئی سیاسی جماعت جو ہے جوائن کرتے ہی آپ کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا؟ دیکھیں، ہم یہ اب قسمت یہ ہے کہ بھٹو کے وقت سے ہم یہ مشکلات دیکھتے چلے آئے ہیں، رانی شہید کے وقت میں بھی ہم نے یہی چیزیں دیکھی، تو یہ ریت ختم ہونی چاہیے۔ ایک نفاست، ایک شرافت، جس طرح آپ نے کہا میری نسل در نسل اس پیشے میں آ رہی ہے، جج صاحب نے اپنے فیصلے میں بھی لکھا ہے، تو ہمارے تو یہ شعار میں ہے ہی نہیں کہ بدتمیزی کرنا یا کسی سے گول گپاڑا کرنا یا لڑائی جھگڑا کرنا یا کوئی تخریب کاری کرنا، یہ ہمارے ہم تو دلیل سے بات کرتے ہیں، اور میں توقع کرتا ہوں کہ قوم بھی اسی طرح جو ہے، سیاستدان بھی اسی طرح، بجائے اس کے کہ دشنام درازی، ہمارا ملک نفرتوں کا متحمل نہیں ہے۔ یہ جو فوج ہے یہ بھی ادارہ ہمارا ہے،
سو ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں ہر ادارہ اپنے دائرہ حدود اور قیود کے اندر رہے, ملک مضبوط ہوگا. اور جمہوریت کو جو ہے وہ اہمیت اور تقویت دیں جس کا آئین میں مندرج ہے. جمہور یعنی عوام کو حق ہے حکمرانی کا اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تابع, تو پھر اس کو دیں نا بھائی, الیکشن کے ذریعے ایوان بننے دیں اور حکومت اور ملکیت عوام کو دیں. جب عوام کو آپ ملکیت دیں گے صحیح معنی میں اس ملک کے امور اور حکومت چلانے کی, تو یقین کریں کہ جو ہے خوشحالی بھی آ جائے گی اور ادارے بھی اپنا تئیں مضبوط ہوتے چلے جائیں گے, کیونکہ ان کو عوام کی تائید اور محبت حاصل ہوگی. اچھا کھوسا صاحب, میں یہاں آیا تو میں نے ایک چیز دیکھی کہ آپ نے تو اب تحریک انصاف جوائن کر لی, لیکن پیچھے بی بی صاحبہ کی تصویر موجود ہے, سامنے بھٹو صاحب کی تصویر موجود ہے, خان صاحب کی مجھے تصویر نظر نہیں آ رہی. وہ یہاں پہ بھی بین تو نہیں ہے؟ دیکھیں جہاں تک بھٹو اور بی بی ہے, یہ دائمی صرف میرے قائد نہیں ہے, یہ ساری قوم کی ماں ہے. اور بھٹو صاحب قوم کے محسن ہیں. ایٹم بام بنایا انہوں نے پاکستان کا 73 کا آئین دیا جو عمرانی معاہدہ ہماری ضامن ہے, ہماری ملک کی جو ہے استحکام کا اور یگانگت کا. تو یہ تو دائمی ہے. یہ پاور پالیٹکس نہیں کرتے تھے, یہ پیپلز پالیٹکس کرتے تھے. عوام کے جو ہے طاقت سے یہ اقتدار میں آتے تھے, عوام ہی پر ہمیشہ انحصار کرتے. آپ کے اندر کا جالہ ابھی بھی زندہ ہے. دیکھیں عمران خان نے الیکٹیبلز کو ختم کر دیا جس طرح بھٹو نے ختم کر دیا تھا. عمران خان نے یہ جو ہے پیپلز پالیٹکس دوبارہ بحال کی ہے, جو منشور تھا پیپلز پارٹی کا انیشلی. اب بدقسمتی سے ہماری پارٹی جو کی قیادت ہے وہ پاور پالیٹکس میں پڑ گئی ہے, پیپلز پالیٹکس ترک کر دیا, اور میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا. میں پیپلز پالیٹکس کا قائل ہوں, پاکستان سے محبت کرتا ہوں, عوام کی جو ہے میں چاہتا ہوں کہ ان کو اقتدار اعلیٰ جو آئین میں متعین کیا گیا ہے ان کو ملنا چاہیے. ادارے جو ہیں وہ آئین کے حدود و قیود کے اندر کام کریں, اور ان کو تائید ہونی چاہیے ہماری اور عوام کی, نہ کہ ان کا فاصلے بڑھتے چلے جائیں. آخری ایک چیز بتا دیں کہ ابھی جیسے پی ٹی آئی کی شکایتیں ہیں کہ کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہو رہے تھے, پھر مسترد ہو گئے, پھر کچھ لوگوں کے کاغذات چھن بھی گئے. الیکشن ڈے کس طرح کا دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن ڈے جیسا بھی ہو, میں آپ کو بتاؤں, آپ 10% ہی بےایمانی کر سکتے ہو, 20% کی کر سکتے ہو, 30% ہی کر سکتے ہو, 80-90% بےایمانی نہیں ہو سکتی ہے. اس وقت کیفیت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کوئی آپ سروے کرا لیں, پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ ایک تو غم و غصہ جو ان کے خلاف ہے, پی ڈی ایم کے خلاف غیظ و غضب, جتنی یہ حرکتیں کر رہے ہیں پی ٹی آئی کا گراف بڑھتا چلا جا رہا ہے. لوگوں کی ہمدردیاں, اس کو سیاسی شہید بھی بنایا ہے عمران خان کو, اور ساتھ ہی اس کو مظلوم بھی بنا دیا ہے, اور ساتھ ہی اس کو دلیر اور ایک مرد آہن بھی بنا دیا ہے کہ وہ ساری چیزیں جھیل رہا ہے, اور پھر وہ عوام پر انحصار کرتا ہے. پیپلز پالیٹکس اس نے اجاگر کر دی ہے, اس نے الیکٹیبلز کو ختم, زیرو کر کے رکھ دی ہے. ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی جو آئی پی پی بنی ہے اس کی ترین کے, یا جو علیم خان کتاب ہے, یا ادھر خٹک صاحب نے جو بنائی ہے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنائی ہے, ان کی یقین کریں ضمانت. اور پی ڈی ایم کی یہ کیفیت ہے, جو ذل سبحانی لندن سے تشریف لے کر آئے ہیں, لائے گئے ہیں, چوتھی مرتبہ وزیر اعظم, ان کی لاہور سے ضمانتیں ضبط ہوں گی, اور یہ عنقریب چلے جائیں گے اور کہیں گے مجھے کیوں بلایا تھا. پہلے کہتے تھے مجھے کیوں نکالا, اب ان کا نعرہ ہوگا جاتی مرتبہ مجھے کیوں بلایا تھا اگر میری بےزتی کرنی تھی. یہ عوام میں بغیر گارڈز کے, بغیر جو ہے اسکاٹ کے, بغیر 10 گن مان لیے یہ جا نہیں سکتے اپنے حلقوں میں. آپ دیکھتے ہیں پہلے چور چور کے نعرے لگتے تھے, اب ان کی درگت بنتی ہے. آپ کی کمپین ٹھیک چل رہی ہے؟ کیمپین یہ خود کر رہے ہیں. وہ پرانے زمانے میں جو ٹیکے والا ذمہ دار ہوتا تھا نا, اپنا ٹیکہ کرانے کے لیے مراسیوں کو پیسے دے کر بھیجتا تھا کہ میرا جا کے ٹیک, ہمیں مفت کے مراسی ملے ہوئے ہیں, ہمیں کیمپین کی ضرورت ہی نہیں. آپ یقین کریں یہ واحد الیکشن ہوگا جس میں ووٹر کینڈیڈیٹ سے زیادہ آگے جو ہے چل کے تو دوڑ کے تو پہنچے گا پولنگ اسٹیشن پر. کینڈیڈیٹ ہوں گے نا الیکشن میں, ابھی تو انہوں نے مسترد کیے ہیں 100%, 2 دن رہ گئے, 100% ہوں گے.
بلکہ جن کی اپیلیں ہم کر رہے ہیں بحال ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ متبادل ہمارے پاس ہر حلقے میں امیدوار ہیں، ایک سے زیادہ. بہت شکریہ، تھینک یو سر.